السلام علیکم، میں ہوں سید فواد اور آپ دیکھ رہے ہیں تربیت ٹی وی۔ آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانی پس منظر اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داریوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سیدہ خدیجہ کا پورا نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدہ کا تعلق قریش کے ایک انتہائی معروف اور ممتاز خاندان بنو اسد سے تھا۔ اس طرح نسب اور شرف کے لحاظ سے یہ نہایت ہی بلند پایہ خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل مکہ نے ان کے شرف اور اعلیٰ مقام کی بدولت سیدہ نساء قریش کا لقب دیا ہوا تھا۔ پھر جب سیدہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو قرآن نے ان کو ام المؤمنین کا خطاب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں انہیں افضل النساء اہل الجنہ کا لقب دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا تعلق قریش سے ہے۔ دونوں کا شجرہ جناب کسی پر جا کر آپس میں مل جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جناب کسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدہ خدیجہ کا خاندان یعنی بنو اسد قریش کے ان 9 معزز خاندانوں میں سے تھا جن میں ملکی اور قومی اعزازات منقسم تھے۔ ایک اعزاز مشورے کا تھا جو اس خاندان کو حاصل تھا۔ دارالندوہ کا انتظام انہی کے سپرد تھا۔ مشورے سے مراد یہ تھی کہ جب قریش کو قومی اور ملکی مسائل درپیش ہوتے اور وہ اتفاق رائے سے کوئی کام کرنا چاہتے تو صلاح مشورے کے لیے اس خاندان کے پاس آتے۔ اس منصب پر آخری عہدیدار یزید بن زما بن اسود بن مطلب بن اسد تھے۔ بنو ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کے سلسلے میں جو صحیفہ لکھا گیا تھا، اسے چاک کرنے میں زما بن اسود نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور یہ زما ہی تھے جنہوں نے ابو جہل سے کہا تھا واللہ تم غلط کہتے ہو۔ جب یہ صحیفہ لکھا گیا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ سیدہ کے دادا اسد بن عبدالعزیز کی بہت سی اولاد تھی۔ سب سے بڑے بیٹے مطلب تھے، پھر حضرت خویلد جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، پھر نوفل جن کے صاحبزادے ورقہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین خاندانی رشتہ داریوں کا بھی ایک سلسلہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پھوپھی جن کا نام ام حبیب تھا کی رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنو زہرہ میں کچھ اس طرح تھی کہ وہ سیدہ آمنہ کی نانی تھی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ کے ایک بھائی جن کا نام عوام تھا کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ زینب کی شادی سیدہ خدیجہ کے بھانجے اور سیدہ حالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ خدیجہ کی بھاوج تھیں، اور سیدہ خدیجہ کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی نانی تھی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدہ خدیجہ کی بہن کی بہو تھیں۔ یہ تو تھا کچھ احوال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانی پس منظر اور ان کے خاندان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے رشتہ داریوں کا۔ سیدہ خدیجہ کی ولادت کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ عام الفیل سے 15 سال قبل ہوئی تھی۔ عام گھرانوں کے مقابلے میں یہ گھرانہ ہر اعتبار سے معزز اور پاکیزہ تھا۔ سیدہ کے والد گرامی مکہ مکرمہ کے معروف اور امیر تاجروں میں سے تھے۔
ان کا کاروبار بڑا وسیع تھا اور نہایت اچھی شہرت کے مالک تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیف بن ذی یزن نے عام الفیل کے 2 سال بعد احباش کو یمن میں شکست دے کر یمن کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ عربی النسل تھا، فطری طور پر عربوں کو اس کے بادشاہ بننے سے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے قریش نے سیف بن ذی یزن کو مبارک دینے کے لیے ایک وفد روانہ کیا۔ اس وفد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب بن ہاشم، امیہ موبن عبد الشمس، سیدہ کے والد خویلد بن اسد اور قریش کی دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ یہ تمام شخصیات صنعا تشریف لے گئیں اور غمدان نامی قصر میں سیف بن ذی یزن کو مبارکباد پیش کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کی وفات حرب فجار سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ قریش اور ان کے حلیف کنانہ نے قیس بن ایلان کے خلاف لڑی تھی۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرم اور حرمت والے مہینوں دونوں کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول بھی اس جنگ میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 یا 15 برس ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ یہ بھی قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ عربوں میں نسب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ قریش کا صحیح ترین نسب نامہ 21ویں پشت میں نزار بن ماد بن عدنان تک ہے۔ سیدہ خدیجہ کے نسب نامے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اتنی پشتوں تک سیدہ کی دادیوں کے نام بھی محفوظ ہیں، اور اسی طرح 6 پشتوں تک ننیالی سلسلے کی نانیوں کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اسے شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سیدہ خدیجہ کے جد امجد جناب کوسی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اترنے والی پہلی وحی کے بارے میں سیدہ خدیجہ کو بتایا اور انہوں نے اس پر کن الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھوائی اور کن عملی اقدامات سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر قائم رہنے میں مدد کی، تو اسکرین پر اس ویڈیو لنک پر کلک کریں۔ شکریہ، والسلام۔